صاحب یہ جسٹس رانا بھگوان داس صاحب نے جو رپورٹ دی ہے سر میں ذرا تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلوں گا، پھر میں رپورٹ پہ آؤں گا. میرا خیال ہے کہ جو جسٹس صاحب نے رپورٹ بنائی ہے یہ وہ پھر اگلے راؤنڈ میں لیتے ہیں، سمیع صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ سمیع صاحب سو نہ جائیں کہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے نہیں کیونکہ سمیع صاحب میں نے کہا آپ کی باری نہیں آ رہی، آپ کو نیند نہ آ جائے. اچھا سر، آپ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پوری کے صدر ہیں، بڑے پاورفل صدر ہیں. میں پچھلے میں جب بچہ تھا جب سے صدر ہی چل رہے ہیں آپ. تو اب مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے تو پروفیشنل بتایا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو قیمتیں بڑھتی ہیں؟ آپ نے تو اس وقت جب پیٹرول 2 روپے لیٹر بکتا تھا جب بھی بیچا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ کیا ہو کیا گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، بہت سی باتیں بٹ صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہے، اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں. مگر حضور انٹرنیشنل پرائسز 36 بیرل پہ بھی تو آ گئی تھی، $36 پر بیرل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جیسا بٹ صاحب نے کہا اس میں ہیجنگ کی نہیں ہم نے. اب مسئلہ یہ ہے اس وقت ان کو، جب انہوں نے 15 دن پہلے یہ کہا کہ اوگرا کو ہم نے اختیار دے دیا ہے. دیکھیے اوگرا کے کرتی تو منسٹری آف پیٹرولیم فائنینس والی کرتے ہیں نا، ان کو اختیار دے کے انہوں نے ایسا دکھایا کہ سب ذمہ داری ان کی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بات تو یہ ہوئی نا. اب یعنی آپ کا مطلب ہے یہ ٹوپی پہنا دی ان کو؟ ٹوپی پہنا دی، ٹوپی یعنی سلیس اردو میں. ہاں ٹوپی پہنا دی. اب دیکھیے پوری دنیا میں آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا، اب یورپ وغیرہ میں پرائسز بڑھتی ہیں تو اپنے ٹیکسز کم کر دیتے ہیں. اچھا. اور اس کو پرائسز کو اتنا زیادہ نہیں بڑھنے دیتے. اس وقت انڈیا میں 2 دفعہ پرائسز کم ہوئی ہیں. اچھا. ابھی 1 مہینے میں. ہمارے وہاں کوئی جیسے بتایا کہ سسٹم نہیں ہے، ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. حالانکہ ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ پیٹرولیم منسٹری کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اس کی انرجی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. اب یہ آج کل پورا بجٹ یہ کھا جاتا ہے، آج کا کھا جاتے ہو. اتنا اس کی امپورٹنس ہے، وی آئی پی مطلب انڈسٹری ہو گیا. اتنی امپورٹنس، جب تک اس میں بہت کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوں گے، آئندہ کا کوئی پلاننگ نہیں کریں گے. ہمیں ایم بی اے پی ایچ ڈی قسم کے لوگ اس میں رکھنے چاہیے. ایم ڈی پی اے وہ الگ ہے، مگر ریفائنری کے اس کے ایکسپرٹ ہونے چاہیے، پیٹرولیم کے اس کے ایکسپرٹ ہونے چاہیے، اور ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے جو اس کو آگے کچھ اسکیم بنا سکے. میں بٹ صاحب سے یا تو میں سمجھا نہیں، میں متفق نہیں ہوں، کیونکہ ریفائنریز نے پورے 8-9 سال میں بڑی کمائی کی ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کمائی کر کے انہوں نے ایک اپنی بائی سائڈ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ پروفٹ سارا اس میں ڈال دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں سبسڈی لیتے ہیں، وہ بھی ہوگا. پیٹرولیم کا دوسرے ادارے کام کر رہے ہوں گے. پی ایس او کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا منافع کم کر کے سستا پیٹرول بیچے تھوڑا سا، تاکہ جو دوسری اس کی کمپیٹنگ کمپنیز ہیں، فری مارکیٹ اکنامی ہے. اگر مجھے 66 کے بجائے پی ایس او پیٹرول 65 روپے پہ دے رہا ہے تو پھر دوسرے 66 پہ نہیں بیچ پائیں گے. تو یہ رول تھا پی ایس او کا کہ وہ اپنا مارجن ریڈیوس کر کے، جو کہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، الٹیمیٹلی اس کے پروفٹ جانے ہیں گورنمنٹ کے پاس. تو ہمارے جو اکنامی کا کنسا یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہو، دوسری طرف پرائیویٹ ہو، لیٹ دیم کمپیٹ. لیکن کمپٹیشن نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں ایون فیلڈ ہی نہیں دیا گیا. سمیع صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پی ایس او کو تو ایڈوانس پیسے دیتے ہیں، ان کو ادھار دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے میں بتاؤں، پہلے اس کا ڈاکٹر صاحب نے جو کہا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ریفائنریز کا سب سے بڑا رول ریفائنریز کا بھی ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنی. گورنمنٹ نے جو بڑی غلطی کی ہے، نئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. دیکھیے کچھ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیز اویلیبل ہے، کتنا فنڈ ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ جس کے پاس صرف آفس تھا ان کو ایڈمور ہے، یہ ہے، ان کو جناب دے دیا کہ آپ لائسنس دے دیا. تو اس سے بڑا ایک میس ہو گیا، پمپ کھل گئے، یہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بٹ صاحب نے جیسے کہا انیفیشنسی، یہ بڑے ہوشیاری سے بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کرپشن. بات یہ ہے کہ اس کا جو بہت ہی آسان طریقہ ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے. اور ہم تو 30 سال سے شعیب صاحب کے زمانے میں پرائس جیسے جیسے فاصلہ ہوتا ہے، وزیر خزانہ شعیب صاحب نے. اچھا. انہوں نے اس زمانے میں تو کتنا 2 روپے لیٹر پیٹرول جو بھی تھا 1.5 روپے تھا. انہوں نے یہ اس کو فارمولے کو بدل دیا.
دیکھیے جب تک وہ فارمولہ نہیں بدلا جائے گا، جتنا ڈسٹینس ہوگا اور کارٹیج کا اتنا فریٹ پول ہوگا، جب تک اس میں آپ کو اربوں روپے بچ جائے گا. اب بھی بہت اس میں گھپلا ہے. اور اس میں سمیع صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو سلیم بٹ نے کہا کہ آپ یہ جو کارٹیج ہے ہاں اس کا لوگوں کو فائدہ دیتے جائیں، کہ جیسے اگر کراچی والے کو 65 روپے دے رہے ہیں تو حیدرآباد والے کو 66 دے دیں، پھر ملتان والے کو 67 دے دیں، اینڈ میں جب پشاور جائے تو آپ 70 دے دیں. مگر فائدہ ان کو تو ہوگا، یہ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو ان کو کارٹیج والوں کو جو دے رہے ہیں کہ بھائی حیدرآباد میں یا سکر میں یا وہاں وہ ڈال دیا اور پشاور جانا تو وہ پیسہ لے لیا انہوں نے دکھا کے کہ بھائی ہم تو وہاں لے کے جائیں، تو وہ فائدہ عوام کو ملے گا، یعنی کنزیومر کو ملے گا اگر وہ یہ سسٹم آ جائے. یعنی پالیسی یہ ہو کہ جس جگہ ڈیسٹینیشن مطلب نزدیک ہے جہاں کارٹیج نہیں لگ رہا وہاں پہ کم پرائس ہو، وہاں کم پرائس، اور جہاں جیسے جیسے آگے جاتا جائے اس میں کرایہ ڈالتے جائیں. یہ بہت سی ممالک میں، یہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے ملک والوں کو سمجھ نہیں آئی. نہیں سر، ہم تو ہمارا کراچی سے لے کے پشاور تک کی قیمت ایک ہی ہے. نہیں، یہ کچھ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل ہے. کیا ہے یہ پولیٹیکل ہے. وہی کہتے ہیں کہ کراچی میں اتنا کم ہو جائے گا، وہاں اتنی قیمت بڑھ جائے گی. بلوچستان میں تو آپ بلوچستان میں بلوچیوں کو گیس نہیں دے رہے، تو پھر وہ ایران کا وہ پٹرول بک رہا ہے، وہ تو اور نہیں جی، وہ آپ بلوچستان میں بلوچیوں کو گیس نہیں دے رہے اور یہاں لے کے آ رہے ہیں، وہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے جی. تو یہ تو وہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی کرنے دیں. آج سلیم بٹ باتیں سچی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ یہ پی ایس او کمپٹیشن، دیکھیے پیٹرول کی تو پرائس تو گورنمنٹ فکس کرتی ہے، ڈیزل میں ہو سکتا ہے کہ کمپٹیشن ہو، پیٹرول میں تو کمپٹیشن ہو ہی نہیں سکتا. کیوں سر؟ وہ تو فکس کرتی نا گورنمنٹ. تو ڈیزل کی گورنمنٹ فکس نہیں کرتی ہے تو میکسیمم فکس کریں. اگر میں 65 میں بیچنا چاہتا ہوں 66 وہ میکسیمم ہی فکس ہوتی ہے سر آج میکسیمم. لیکن میں آپ سے عرض کروں، سمیع صاحب نے کہا کہ ایک ایک آفیسز کے اوپر لوگوں نے کمپنیوں کے لائسنس لے لی. ایسی بات نہیں ہے، کمپنیوں نے 4-4 5-5 ارب روپے لگایا. میری اپنی کمپنی نے 5.5 ارب روپیہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اپنے 5.5 ارب روپے کی انویسٹمنٹ. صحیح. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ان کمپنیوں کے گلے خود بند کر دیے، کیونکہ نہ آپ نے ریفائنری، میرے پاس اگر ریفائنری کا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے پروڈکٹ لینے کا تو میں کیا کروں. اچھا، یہ کنویں کھودنے میں بھی کرپشن ہوتا ہے؟ وہ تو سر وہ تو پھر بڑے لیول. آپ نے کھدوائے ہیں؟ میں تو سر ہم لوگ تو نہیں کھدواتے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو او جی ڈی سی ایل والا کام ہے جی، اس میں لمبا ہی کام ہے. لیکن او جی ڈی سی ایل میں ایک بات کہوں گا کہ وہاں پر وہ بہت اچھی پروفیشنل مینجمنٹ اب لے کے آئے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، آج ہم نے آئل کا ایک نیا جو ٹاپک شروع کیا تھا، کیونکہ آج آئل کی پرائسز بڑی ہیں اور روٹین سے ہٹ کے ہم نے یہ ایک نئی چیز دی ہے، لیکن وہ بحث جو ہماری ہے وہ سیر حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ مین چیز ہے کہ آئل کے فیلڈ میں بڑی کرپشن ہے. تو اس کرپشن کے اوپر ہم اپنے پروگرام کو کل کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں گے. آج ہمارے ذرا سلیم بٹ صاحب ہاتھ روک گئے ہیں اور سمیع صاحب بھی چونکہ پریزیڈنٹ ہیں تو اندر کی بات ہمیں بتا کر نہیں گئے، سوائے ڈاکٹر شاہد کے، وہ بے باک ملنگ آدمی ہیں، ساری باتیں بتا گئے ہیں. آئل کرپشن کے اوپر کل پارٹ 2 ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بندے لا کر بتائیں گے جو سیدھا بتائیں گے کہ کتنے % کہاں دینا پڑتا ہے. تو آپ کل ہمارے ساتھ رہیے گا 10 بجے. بٹ صاحب آپ بھی سنیے گا، آپ نے جو باتیں چھپائی ہیں ہم وہ ساری بتائیں گے. اللہ حافظ. اس میں ڈال دیتے ہیں، اس میں سب ریفائنریوں نے تو سر یہ نہیں کیا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ریفائنری کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اگر ورلڈ وائڈ 100 دفعہ میں سے 90 دفعہ لاس کرے گی تو آپ اس کو کوئی بھی سبسڈی دے دیں، وہ سب ختم ہو جائے گی اس کے لاس میں. بٹ صاحب میں بات بتاؤں، دیکھیے میں تو اس میں انوالو ہے. آپ اسی لیے تو دیکھیے یہ طے ہوا تھا کہ آپ کو عبداللہ یوسف صاحب سیکرٹری تھے، ہماری میٹنگ ہوتی تھی کہ بھئی ہم آپ کو پروفٹ زیادہ دے رہے ہیں، آپ اس کا ایکسپینشن کریں اور نئی طریقے سے ریفائنری کو امپروو کریں، اور وہ کوئی کسی ریفائنری نے نہیں کیا. اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1962 میں جو کیپیسٹی تھی ریفائنریوں کی جی آج مطلب پھر وہی کیپیسٹی ہے. تو میں تو یہی کہہ رہا سوائے کوئی ایک آدھ ریفائنری ایک پارکوں کی ریفائنری نہیں ہے، انہوں نے صحیح کیا ہے، باقی جو ہے وہ. لیکن میرا خیال ہے ہم ایشو کو اگر بہتر طور پہ سمجھیں وہ یہ ہے کہ جی ریفائنریاں کہاں سے وہ پیسہ لگاتی، جبکہ وہ پیسہ جو آگے لاسز ہوئے جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو انہوں نے گینز بنائے.
جب پرائسز گرنا شروع ہوئی تو لاسز بنائے تو برابر ہو گیا, وہ برابر ہو گیا سب کچھ جو کچھ تھا. تو عبداللہ یوسف صاحب نے یقیناً سبسڈی دی اور 7-7 ارب روپے کے بیلنس شیٹ میں, میں خود اس زمانے میں ایک ریفائنری کا CFO تھا, میری بیلنس شیٹ کے اوپر 7 ارب روپے موجود تھے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ہمارے بورڈ نے اس کا انویسٹمنٹ کا پرپوزل اپروو کیا, لیکن جب تک وہ پرپوزل کے امپلیمنٹیشن کا ٹائم آیا تو پتہ لگا کہ جی وہ تو پیسے برابر ہو گئے سب, کیونکہ لاس میں ریکور ہو گئے. تو یہ کہنا کہ جی ریفائنریوں نے سارا پیسہ سائفن کر لیا, ریفائنری نے سارا پیسہ کھا لیا, یہ غلط ہے. 2-4 سال جو بھی کہا ہے اس میں اس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہی نہیں کچھ. دیکھیں کچھ تو کرتے نا, جب کمایا تھا تو اس وقت لگا دیتے, اس وقت لگاتے تھے, اس وقت لگا ہی نہیں انہوں نے. جب لگا دیتے تو جب بقول آپ کے کہ وہ 62 کے وہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ریفائنری کوئی موٹر سائیکل نہیں کہ آپ نے 4 پلگ بیچ میں لگا دی اور چلا دیا. اس کی پوری اسٹڈی ہوتی ہے اور اس پہ منتھس اینڈ ایئرز لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ گرین فیلڈ ریفائنری لے کے وہ 62 والی بات تو میں لے کے کون سا 2009 تک تو بڑے ایئرز لگ گئے ہیں. دیکھیں جی یہ تو جو پالیسی میکرز اگر 5% سالانہ امپروومنٹ کرتے تو 30 سال میں 150% ہو گئی ہوتی. لیکن اس کے لیے ایک فگرز تو ڈاکٹر شاہد کو ساری زبانی یاد ہے. فگر سر میں تو آپ سے کہا کہ میں آج ایز اے لیمین بات کرنے والا اس میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہو سکتی تھی اگر پالیسی میکر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرواتے. وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ان ریفائنریز کے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے شیئر ہولڈر 222, 250, 270 مرتبہ اپنی انویسٹمنٹ واپس لے جا چکے ہیں. جو اس ملک میں لے جا چکے ہیں, جو ملک سے باہر ہیں وہ ان کے باہر لے جا چکے ہیں. تو یہ ان ریفائنریز میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا. وہ ان کے لیے تو آپ نے تو وہی بات کہی تھی جو میں کہتا آ رہا ہوں. دیکھیں نا وہ تو آپ نے اپنی بات ہی کو کنٹریڈکٹ کر دیا. دیکھیں نا بات چارٹ انہوں نے اور لیا تھا, پھر پرویز مشرف کی طرح یو ٹرن میں نے اور پرویز مشرف سے تیز لیا. لیکن میں اس چیز سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ جی ریفائنریوں نے سارا پیسہ جو ہے وہ سارا نہیں, آپ ہی نے کی تھی یہ بات. سر آپ دیکھیں جی ہمارا آج 5 روپے 25 پیسے آج ڈیزل کے اوپر بڑھے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ کمپنیوں نے اور ریفائنریوں نے کوئی 200-500 روپے بنائے؟ 5 روپے 73 پیسے, 5 روپے 73 پیسے اینڈ پرائز پہ, لیکن ریفائنری پہ 5 روپے. تو اس کے اوپر بلینز آف روپیز اسٹاک گین ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آن ریکارڈ ہوگا اور یہ آئے گا سامنے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے کہ جی خالی سمیع صاحب آپ کیا بتاتے ہیں, یہ جیسے 5 روپے اب بڑھ گیا ہے تو یہ آپ کے جتنے ڈیلرز ہیں ان کے پاس تو کافی ایک کے پاس 10 ٹینکر تو پڑے ہی ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ ٹینک کی کیپیسٹی ہوتی ہے, جس کا ٹینک بھرا ہوا ہوگا تو اس کی تو عید ہو گئی. اچھا مگر اس کا انویسٹمنٹ بھی بڑھ گیا. دیکھیں نا اب آئندہ خریدنے کے لیے پیسے چاہیے. اچھا زیادہ, لیکن اس کا کیپٹل بھی تو بڑھ گیا. نہیں کیپٹل کی بات نہیں ہوتی. کیوں سر؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں ایوپریشن جو ہے, جہاں بھی ایوپریشن وہ زیادہ قیمت کا ہوگا تو زیادہ ایوپریشن ہوگا, یہ بات ہے. اور دوسرے یہ کہ ہمارا ایک سیلنگ کر دی ہے کہ $70 یا $80 تک جب ہوگا تو اس سے زیادہ ہمارا کمیشن بڑھے گا نہیں. اور ڈیزل کی فکس کر دی ہے انہوں نے. نہیں کمیشن کی تو میں بات نہیں, میں آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں. بہت کم ملتا ہے. آپ بڑی چھوٹی فگر پکڑ رہے ہیں, آپ غلط لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. یہ تو ایک پمپ ₹1,00,000 نہیں تو ₹1.5 کما لیا ہوگا زیادہ کچھ نہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمپنیوں کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہوا ہوگا اس اسٹاک گین کی وجہ سے. اب ان غریبوں کے پیچھے جیسے PSO ہے, PSO ہے جیسے ہوگا ان کے پاس تو 5 روپے جیسے بڑا جی, ان کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے. تو آپ یہ بھی تو خیال, ہاں مطلب تو جس کا ظاہر ہے وہ تو یہ بیچارے تو میرے کہنے کا مطلب 50,000 نہیں تو 70,000 نہیں تو 80,000 لیٹر گیلن ہو گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو بات وہ بیچ میں اب یہ جن کمپنیوں کے پاس اس وقت لاکھوں گیلن پڑا ہوا ہے پیٹرول یعنی لیٹر, جی تو 5 روپے جب بڑھ گئے راتوں رات تو وہ تو پھر کہاں کے کہاں پہنچ گئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں جو جس بات کے اوپر آپ کو لے کے آ رہا تھا وہ یہی عرض کر رہا تھا کہ کوئی میکینزم نہیں ہے. جب لاس ہوتا ہے تو یہ کمپنیاں لاس بھی لیتی ہیں. اور نہیں اس بات پہ ڈاکٹر شاید سمجھائیں گے ہمیں. ڈاکٹر صاحب جی آپ بتائیں, یہ کوئی ٹیکنیکل باتیں آ گئی ہیں. میں پہلے 2 پہلو عوامی نقطہ نظر سے بتا دوں. ہاں پہلے ہمیں اپنا جیسے آپ دیتے ہیں لیکچر ویسے بتائیں. نہیں لیکچر نہیں, میں جو ہے آپ کو اپنے سبمیشنز پیش کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے پرٹیکولرلی 2007 تک آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اور ریفائنریز نے ٹرمنڈس پروفٹ کمایا ہے.
یہی نا، بہت زیادہ منافع کمایا ہے. تو وہ گیا کہاں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں منافع کمایا تو کمپنی میں رکھ لیا انہوں نے، ہے نا؟ منافع کمایا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 500-700% تک منافع کمایا اس مدت میں 2002 لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے لاس بھی تو کیا نا اس کے بعد. میں اوور آل پروفٹ جی، کی بات جی، دیکھیے بنیادی بات کیا ہوئی ہے میں آپ سے بتا دوں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ یہ تو پھر آپ وہ بات بتا